کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مشاہدہ کیا ہے؟ وہ کیفیت جب انسان آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھنے لگتا ہے۔ مشاہدہ وہ دولت ہے جس کے بدلے اگر دنیا کی ساری سلطنتیں بھی پیش کی جائیں تو صاحب مشاہدہ یہ سودا کبھی قبول نہیں کرتا۔ یہ وہ نعمت ہے جس کی تمنا العزم رسولوں نے کی تھی۔ ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے کیونکہ جسے قوت مشاہدہ نصیب ہو جائے اس کا یقین پتھر کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عبادت کی ظاہری رسموں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ وہ صرف اعمال کے خول کو عام سمجھتے ہیں اور ایمان بالغیب کی اس روشنی سے محروم رہتے ہیں جو اندر کے پردے ہٹا کر حقیقت کا چہرہ دکھا دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں اکثر بے سکونی، بے اطمینانی اور وسوسوں کے اندھیرے بس جاتے ہیں، جبکہ مشاہدہ انسان کے احساسات، خیالات اور اعمال کو خالق کل کائنات سے جوڑ دیتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو اس کے دل سے بے چینی کے بادل چھٹ جاتے ہیں، زندگی پرسکون، مطمئن اور روشن ہو جاتی ہے۔ سکون پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر استغنا ہو۔ استغنا کے لیے توکل چاہیے، توکل کے لیے ایمان، اور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ غیبی نظر بیدار ہو۔ جو شخص اندر سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے وہ ابدی سکون پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، آپ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک میں نہ چاہوں۔ یہی اس کی قدرت مطلق کی دلیل ہے۔ انسان رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ ولی اللہ بھی اپنی پشت پر بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا جب تک رب تعالیٰ اجازت نہ دے۔ کچھ لوگوں پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، وہ دنیاوی کاروبار میں مصروف ہونے کے باوجود کشف و مشاہدہ کی روشنی پاتے ہیں، اور کچھ لاکھ کوششوں کے باوجود اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ سب عطا ہے، محض اس کی عطا۔ کوئی تھوڑے سے مشاہدے میں مشاہدہ پا لیتا ہے اور کبھی کوئی سالوں کے مجاہدے کے باوجود دروازہ نہیں کھول پاتا، کیونکہ آخر میں سب کچھ اسی کے اختیار میں، اور وہی جانتا ہے کسے کب اور کتنا عطا کرنا ہے۔